ہمارے استاد گرامی امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ہم آپ سے پڑھتے تھے نا 1996 کے اندر، تو اگر کسی لڑکے کو سبق نہیں آتا تھا تو آپ ادب سکھانے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے اسے سزا بھی دیتے، اور ساتھ فرمایا کرتے تھے خنزیر دے گل وچ موتیاں دا ہار۔ کی جی بولو، خنزیر دے گل وچ موتیاں دا ہار۔ ہن جناب اساں ڈر دے سوال تے نہ کرنا کہ استاد جی ایک پاسے تسی مار دے ہو تے نال آندے خنزیر دے گل چ موتیاں دا ہار، اے دا مطلب کی ہے اس جملے دا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، پڑھتے پڑھتے بخاری شریف تک پہنچے تو وہاں پر حدیث پاک آئی، میرے آقا نے فرمایا وادی العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذہب۔ حضور نے فرمایا نا اہل بندے کو علم دین سکھانا یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح خنزیر کی گردن کے اندر ہیرے اور جواہرات اور سونے چاندی کا ہار پہنا دینا ہو۔ یعنی علم دین پڑھانے کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ پہلے دیکھو یہ بندہ اہل ہے، اس کو پڑھانا بھی ہے کہ نہیں پڑھانا۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو علم دین پڑھاؤ تو یہ کل کو علم دین کی بے قدری کرے، علم دین کی صحیح طرح قدر نہ کر پائے۔ تم اس کو علم دین پڑھاؤ تو یہ کل کو جا کر تمہارے خلاف گلیوں بازاروں کے اندر ڈنڈورا پیٹتا پھرے۔ جس طرح کے بزرگ فرماتے ہیں کہ دودھ ڈالنے سے پہلے برتن تلاش کرو کہ یہ دودھ کے قابل بھی ہے یا نہیں، اسی طرح امام الانبیاء نے بھی فرمایا ہے، مفہوم ہے فرمان کا کہ علم دین پڑھانے سے پہلے بندہ تلاش کرو کہ یہ علم پڑھائے جانے کے قابل بھی ہے یا کہ نہیں۔ ائمہ کرام کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جب ان کے پاس کوئی علم دین پڑھنے کے لیے آتا، وہ اس کو فرماتے کہ ابھی نہیں تجھے پڑھانا، ابھی تیرا امتحان ہوگا۔ جی امتحان کیسے ہوگا؟ فرماتے بس وہ جیسے بھی ہوگا وہ ہم خود لے لیں گے امتحان اور فیصلہ سنا دیں گے آیا تجھے دین پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا۔ رات اس کو اپنے پاس ٹھہراتے کچھ دنوں کے لیے اور اس کے کمرے کے اندر پانی کا برتن رکھ دیتے، اور صبح آ کر دیکھتے نماز کے وقت اس کو اٹھاتے۔ اگر تو اس نے نماز تہجد پڑھنے کے لیے اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کیا ہوتا تو اس کو دین پڑھاتے، اگر اس کو نماز تہجد کے لیے وضو کی صورت میں پانی استعمال نہ کیا ہوتا، وہ جوں کا توں پڑا ہوا نظر آ جاتا تو اس سے فرماتے بھائی معذرت، ہم آپ کو علم دین نہیں پڑھا سکتے، مہربانی کریں اور ناراض نہ ہونا، آپ کسی اور عالم دین کے پاس تشریف لے جائیں۔ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ظرف دیکھو بعد کے اندر اس میں کچھ ڈالو۔ تو ہمارے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک گزرا 19، 20 اور 21 کو عرس ہوا، تو تقریباً پوری دنیا سے لوگ جس طرح عرس کے اندر شرکت کے لیے آئے، اسی طرح جب 2020 کے اندر آپ کا وصال ہوا پوری دنیا سے لوگ آئے تھے۔ اسی واسطے تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا بیننا و بینکم الجنائز۔ جب بادشاہ نے آپ کو کوڑے مارے تو آپ نے فرمایا بادشاہ یہ تو موت فیصلہ کرے گی، حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، رب کو راضی کس نے کیا، رب کو ناراض کس نے کیا۔ اس نے کہا جی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا یہ جنازہ فیصلہ کرے گا، جنازے کے اندر جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، رب کائنات وہاں سے بندوں کو جنازے میں شرکت کے لیے بھیج دے گا کہ کسی عام بندے نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر فقط بابا جی کا جنازہ ہے جس میں تقریباً 2.25 کروڑ بندہ شامل ہوا۔ اس سے قبل میری معلومات کے مطابق کسی بزرگ کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد ان کے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی کا جب ولیمہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ولیمہ بھی شاید تاریخ کے اندر کسی اور کا نہ ہوا ہو، اور ایسا عرس بھی شاید کسی کا نہ ہوتا ہو جس طرح بابا جی کا عرس ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آ جاتے ہیں۔ کس واسطے آ جاتے ہیں؟ اے علامہ، کیا بابا جی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی گندم کی بوریاں مفت دیا کرتے تھے؟
کیا لوگوں کے گھروں کے اندر راشن تقسیم کیا کرتے تھے؟ آج تو لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں بھوک کے عالم کے اندر، جب کہیں جناب کوئی سیلاب آ جائے تو چلے جاتے ہیں، راشن والی بوری ادھر پریشان حال کے ہاتھ کے اندر تھمائی، تصویر بنوائی، اٹھا کے اپنی گاڑی کے اندر واپس رکھوا لی۔ یہ مذاق ہے، کب تک کرو گے؟ اور اس طرح مذاق کرنے والوں، وہ تو پہلے پریشان حال ہوتے ہیں، جن کے گھر لٹ جاتے ہیں، جن کے گھر سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی اولادیں اجڑ جاتی ہیں، وہ بیچارے پہلے ہی زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی اٹھ کر جا کر اس طرح کا ان سے مذاق کرے گا تو ایسے مذاق کرنے والے کو پھر رب تعالیٰ ایسا ذلیل کرے گا کہ مرنے سے پہلے اس کو اپنی مخلوق کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھ دے گا۔ تو بابا جی کو کھانا پینا تقسیم نہیں کیا کرتے تھے، کوئی شکر پارے نہیں بانٹا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کا عرس اتنا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ آج ممبروں پر ان کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ علامہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کس واسطے ہوتا ہے۔ علامہ بولے قلم اٹھایا کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فیض آباد کے اندر 12,000 شیل برسائے گئے ان کے اوپر، مگر وہاں سے بھاگے نہیں ہیں۔ عام کوئی بندہ ہوتا تو اٹھ کے جناب بھاگ جاتا کہ یہ پڑا ہے ہمارا احتجاج اور یہ پڑا ہے جناب والا دنیا کا معاملہ، یہ پڑا ہے دین کا معاملہ۔ آپ نے فرمایا جب ہم احادیث کے اندر پڑھ کر چلے آئے کہ حضور کی ناموس کے لیے جان دے دینا یہ سب سے بڑی سعادت ہے، تو آج 12,000 کیا جتنے مرضی شیل برساؤ، خادم حسین رضوی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا، مرنا قبول کر لے گا، مگر حضور کی امت، حضور کی ناموس کا دفاع کرنے سے اپنے قدم کو ایک قدم پیچھے نہیں آنے دے گا۔ اب ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ ہوتا ہے جس کو ساری دنیا مانے، تے ساری دنیا تے رب نو نہیں مانتی، رب نو مانتے سارے، ہندو مانتے نے رب نو، رسول اللہ نو مانتے نے، تے پھر اچھا کینوں کہو گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اچھا انسان دنیا کے اندر وہ ہے کہ جس کو سارے ہی ماننے لگ جائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب خدا کو ہی سب نے نہیں مانا تو خدا کے بعد کون ہے جس کو سارے مانے؟ اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ یہ وقت کیا کرتا ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد جس کی دین والے تعریف کریں وہ بندہ اچھا ہوگا، جس کی دنیا دار تعریف کریں اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے گا، اور جو برا ہوگا اس کے بارے میں لوگ اعلانیہ کہہ دیا کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے بلا مغرولت ہی۔ تو بابا جی کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ جاہل لوگ کہتے ہیں۔ ایک کہنے لگا ہے اے جی خادم حسین رضوی کوئی بندہ سی، میں کہا پتر ہے گل انہاں دے موت کی دین تک پہنچ جائے تو تیری بوٹی بوٹی کر کے کتے آگے پا دیں گے۔ یہ تو فیصلے قیامت والے دن ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے عالم دین کی توہین کی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کون ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ علماء کے بارے میں بندہ ذرا اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندے کو ہر چیز پسند ہو، لیکن جو چیز بندے کو پسند نہیں ہے ذرا اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے۔ جب بادشاہ وقت کا دسترخوان لگا، کدو شریف کا سالن پک کر آیا، ایک شخص نے کہا امام الانبیاء کو کدو شریف بڑا پسند تھا۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا جی مجھے نہیں پسند۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نکال دی۔ آپ نے فرمایا توبہ کر ورنہ میں تیری گردن اتار دوں گا، تو واجب القتل ہو چکا ہے۔ حضور کس لیے؟ آپ نے فرمایا تیرے سامنے حضور کی پسند کا ذکر ہوا، تو نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، تو نے اپنی پسند کو حضور کی پسند کے اوپر ترجیح دی ہے، جس کی وجہ سے تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اس واسطے بندہ سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو استعمال کرے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ زبان، اس کے اندر رب تعالیٰ نے ہڈی تو نہیں رکھی، مگر یہ اس قابل بنا دی گئی ہے کہ بغیر ہڈی کے یہ جسم کا حصہ بندے کی ہڈیاں توڑوا دیا کرتا ہے۔ اس واسطے بندہ ذرا اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔